السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے 25 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 26 ہے، جو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو ترجمہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے مختصر طور پر عمر بن عبدالعزیز کی بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ شروع کریں گے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں خلیفہ خامس ہیں، یعنی 5ویں خلیفہ ہیں۔ وہ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اکثر اکابرین نے مسلمین کا قول ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان یہ مصر کے حاکم تھے۔ سن ہجری 62 میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ سیدنا عمر فاروق اعظم کی پوتی یعنی عاصم ابن عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ ان کے والد عبد الملک ابن مروان کے بعد خلیفہ ہونے والے تھے، لیکن ان کا انتقال عبد الملک کے سامنے ہوا، لہذا وہ خلیفہ نہ ہو سکے۔ بچپن میں گورے نے ان کے لات مار دی تھی، ان کے چہرے پر اس کے زخم کا نشان تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، اس کے چہرے پر ایک داغ ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب گورے نے ان کے لات ماری ہے تو ان کے باپ ان کے چہرے سے خون پوچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اگر تو وہی داغدار ہے تو سعادت مند ہیں۔ ابن سعد کا قول ہے کہ فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے اس داغدار بیٹے کا زمانہ پاتا جو دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ اس وقت ظلم سے بھری ہوگی۔ بچپن میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے باپ نے ان کو مدینہ بھیج دیا تھا۔ مدینہ میں ہی ان کی تربیت ہوئی۔ فقہائے مدینہ کی صحبت میں ان کی عمر کا ابتدائی حصہ گزرا۔ علماء مدینہ ہی سے انہوں نے علوم دینیہ حاصل کیے۔ علم و فضل اور تفقہ فی الدین میں ان کا وہ مرتبہ تھا کہ اگر وہ خلیفہ نہ ہوتے تو ائمہ شرع میں ان کا شمار ہوتا اور وہ سب سے بڑے امام مانے جاتے۔ مدینہ میں ان کے والد نے ان کو عبید اللہ ابن عبداللہ کے پاس بھیجا تھا، انہی کی زیر توجہ ان کی تربیت ہوئی۔ زید بن اسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بجز عمر بن عبدالعزیز کے اور کسی شخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہو۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہونے سے پیشتر نہایت پرتکلف اور قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے کھانے اور پہننے میں بالکل درویشانہ روی اختیار کر لی تھی۔ میمون بن مہران کا قول ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ بہت سے مشہور علماء شاگردوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ مجاہد کا قول ہے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس خیال سے آئے کہ وہ ہم سے کچھ سیکھیں گے، مگر ان کے پاس آ کر ہم کو خود انہی سے بہت کچھ سیکھنا پڑا۔ جب ان کے والد عبدالعزیز بن مروان کا انتقال ہوا تو یہ مدینہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ عبدالعزیز کی وفات کا حال سن کر عبد الملک بن مروان نے ان کو دمشق بلا کر اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ شادی کر دی۔ عبد الملک کی وفات کے بعد جب ولید خلیفہ ہوا تو اس نے ان کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا۔ چنانچہ یہ سن ہجری 86 سے 93 تک مدینہ کے حاکم رہے۔ کئی مرتبہ امیر حج کی حیثیت سے حج کیا۔
عمارت مدینہ کے زمانے میں تمام فقہا علماء ان کے پاس جمع رہتے تھے۔ فقہائے مدینہ کی ایک کونسل آپ نے بنائی تھی اور انہی کے مشورے سے امورات مہمہ اہم امور انجام دیتے تھے۔ حجاج کی شکایت پر سن ہجری 93 میں ولید نے انہیں عمارت مدینہ سے معزول کر کے شام میں بلا لیا۔ جب ولید نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے، تو حجاج و قتیبہ وغیرہ نے تو ولید کے ارادے کی تائید کی، لیکن دوسرے عمراء نے اس کو ناپسند کیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے ولید کے اس ارادے کی تائید اور پرزور مخالفت کی وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے۔ چنانچہ ولید نے ان کو قید کر دیا۔ 3 برس تک یہ قید میں رہے، پھر کسی کی سفارش سے رہا کر دیے گئے۔ سلیمان بن عبد الملک اس لیے عمر بن عبدالعزیز کا بہت شکر گزار و احسان مند تھا، چنانچہ اس نے خود خلیفہ ہونے کے بعد ان کو اپنا وزیر اعظم بنایا اور مرتے وقت ان کی خلافت کے لیے وصیت لکھ گیا۔ ویسے تو عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ کو کتابوں کے اندر ملے گی۔ علامہ ابن جوزی کی ایک کتاب ہے سیرۃ و مناقب عمر بن عبدالعزیز، اور اس کے علاوہ کئی مصنفین نے عمر بن عبدالعزیز کی سوانح حیات کے اوپر کتابیں لکھی ہے۔ عربی کے اندر بھی کتابیں ملتی ہے اور اردو کے اندر بھی اس سلسلے کے اندر کتابیں ملتی ہیں۔ خیر، تو یہ مختصر عمر بن عبدالعزیز کی سوانح حیات آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولد عمر بن عبدالعزیز سنۃ 61 وامہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب۔ عمر بن عبدالعزیز سن ہجری 61 میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت 62 کی بھی ہے، جیسے کہ شروع کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ایک روایت کے اعتبار سے 62 ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز سن ہجری 61 کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ کی ماں ام عاصم جو عاصم ابن عمر بن خطاب کی بیٹی تھی۔ جمع القرآن وہو صغیر، آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا اس حال میں کہ آپ وہ چھوٹے تھے۔ وبعثہ ابوہ الی المدینۃ یتأدب بہا، اور ان کے باپ نے اس کو مدینہ کی طرف بھیجا تاکہ اس میں علم ادب حاصل کرے۔ تأدب یتأدب تأدبا، ادب و تہذیب سیکھنا، علم ادب حاصل کرنا، اور تأدب بأدبہ کا معنی کسی کا طریقہ اختیار کرنا۔ وکان یاتی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کثیرا، اور وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس بہت آتے تھے۔ لمکان امہ منہ، اس کی ماں کے اس کے نزدیک مقام و مرتبہ ہونے کی وجہ سے۔ ثم یرجع الی امہ فیقول یا امہ انا احب ان اکون مثل خالی، پھر وہ اپنی ماں کے پاس لوٹتے تھے، پھر کہتے تھے اے ماں، میں چاہتا ہوں کہ میں میرے ماموں کی طرح ہو جاؤں۔ وکان عمر بن عبدالعزیز فی شبابہ متنعما یکثر من الطیب، اور عمر بن عبدالعزیز اپنی جوانی میں خوشحال تھے، عیش و عشرت کرنے والے تھے۔ تنعم یتنعم تنعما کا معنی خوشحال ہونا، آسودہ حال ہونا، اسی سے متنعم کا معنی آسودہ حال، خوش عیش، عیش و عشرت کرنے والا۔ نعیم ینعم نعما و نعمتا و نعیما، اس کا معنی ہوتا ہے خوشحال و آسودہ ہونا۔ اور یہ تنعم یہ باب تفاعل سے ہے۔
وکانہ عمر بن عبدالعزیز فی شبابہ متنعما، اور عمر بن عبدالعزیز ان کی جوانی کے اندر عیش و عشرت کرنے والے تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے تھے۔ یکثر من الطیب، وہ خوشبو زیادہ لگاتے تھے۔ حتی توجد رائحتہ فی المکان الذی یمر بہ، یہاں تک کہ اس کی بو پائی جاتی تھی اس جگہ میں جس کے پاس سے وہ گزرتے تھے۔ ویمشی مشیۃ تسمی العمریۃ، اور وہ ایسی چال چلتے تھے جس کو عمری کہا جاتا تھا، یعنی ان کی چال کا نام عمری چال تھا، اور وہ ایسی چال چلتے تھے جس کو عمری چال کہا جاتا تھا۔ کان الجواری یتعلمنها من حسنها، باندیا اس کو سیکھتی تھی اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی اچھائی کی وجہ سے، ان کی چال کی اچھائی کی وجہ سے، اچھی چال کی وجہ سے باندیا عورتیں اس کو سیکھتی تھی۔ ولم یزل علی هذا التنعم حتی ولی الخلافت، اور وہ برابر اس عیش و عشرت کی زندگی پر رہے یہاں تک کہ خلافت کے والی ہو گئے، خلافت سنبھالی۔ فزہد فی الدنیا ورفضها، پھر انہوں نے زہد اختیار کیا اور اس کو ٹھکرایا، اور دنیا کو پھر انہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا۔ زہد یزہد زہدن و زہادتن، کسی شے کو حقارت یا بے رغبتی یا اس سے پریشانی کی بنا پر چھوڑنا، الگ ہونا، اور زہد فی الدنیا کا معنی تارک الدنیا ہونا، دنیا سے بے رغبت ہونا، اسی سے زاہدن کا معنی تارک الدنیا، خدا رسیدہ، اس کی جمع آتی ہے زہدن اور زہادن، اور مؤنث آئے گا زاہدتن، اس کی جمع آتی ہے زواہد۔ اور رفض یرفض، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، رفض یرفض اور رفض یرفض، نصر اور ضرب دونوں سے آتا ہے، چھوڑنا، بچنا، کنارہ کش ہونا، ٹھکرا دینا، رد کر دینا، ہٹانا، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ رفض طلبہ، درخواست وغیرہ نامنظور کرنا۔ ورفضها، اور اس نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی دنیا کو خیر بات کہہ دیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ وکان فی شبابہ وولایتہ للمدینۃ کثیر التعظیم للعلماء شدید الاعظام لمسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خاشعا متدینا، اور وہ اس کی جوانی میں اور اس کی ولایت، مدینے میں اس کی ولایت کے زمانے میں علماء کی بہت تعظیم کرنے والے تھے، اور اللہ کے رسول کی مسجد کا بڑا اکرام کرنے والے تھے۔ خاشعا متدینا، خشوع و خضوع والے تھے اور دیندار تھے۔ متدینا، تدین یتدین، اس سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے متدین۔ تدین کا معنی دیندار ہونا، اور ایک اس کا معنی مقروض ہونا بھی آتا ہے، کسی کے پاس سے قرض لے لے اور قرض کی وجہ سے مقروض ہو جائے تو تدین کا معنی مقروض ہونا، اور ایک معنی دیندار ہونا، یہاں پر یہی معنی ہے متدینا، دیندار تھے۔ واحد سلیمان بن عبد الملک الیہ بالخلافۃ وعمر لا یعلم فلما علم فزع وقال واللہ ان هذا الامر ما سألت اللہ قط، اور سلیمان بن عبد الملک نے اس کو خلافت حوالی کر دی، اور عمر نہیں جانتے تھے، یعنی جس وقت سلیمان بن عبد الملک نے اس کو خلافت سپرد کی تو عمر بن عبدالعزیز نہیں جانتے تھے۔ فلما علم فزع، جب انہوں نے جانا تو گھبرا گئے، گھبرا اٹھے، وقال، اور کہا، واللہ ان هذا الامر ما سألت اللہ قط، اللہ کی قسم بلا شبہ اس معاملے کی کبھی بھی میں نے اللہ سے درخواست نہیں کی، اس معاملے کو میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگا، یعنی کبھی بھی یہ خلافت میں نے اللہ سے نہیں مانگی۔ عہد یعہد عہدن، ذمہ داری سپرد کرنا، وصیت کرنا۔ وقدم الیہ صاحب المراکب مرکب الخلیفۃ فابى وقال ایتونی ببغلتی ورد المراکب والسرادقات والفرش والادہان والثياب الخاصة بالخلیفۃ الى بیت مال المسلمین، اور سواری والی نے
ان کے سامنے خلیفے کی سواری پیش کی۔ سواریوں والی نے مرکبن کی جمع مراکب، سواریوں والی نے اس کے سامنے خلیفے کی سواری پیش کی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا میرے پاس میرا خچر لاؤ۔ عطایاتی کا معنی آنا با کے صلے کے ساتھ لانا۔ ایتونی یہ عطایاتی سے امریکہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ایتونی ببغلتی، تم میرے پاس میرا خچر لاؤ۔ ورد المراکب، اور سواریوں کو انہوں نے لوٹا دیا، رد کر دیا۔ والسرادقات والفروش، اور خیموں کو اور قالین کو۔ والادہان، اور تیل کو۔ والثياب الخاصة بالخلیفہ، اور خلیفے کے مخصوص کپڑوں کو، ان سب کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ دہنن کا معنی تیل، اس کی جمع آتی ہے ادہانن۔ اور فرشن، قالین، فرنیچر، گدے۔ اور سرادقن کا معنی خیمہ، شامیانہ، پنڈال، اور یہ اس کی جمع ہے سرادقات۔ والثياب الخاصة بالخلیفہ، اور خلیفے کے مخصوص لباس کو۔ الی بیت مال المسلمین، بیت المال، مسلمانوں کے بیت المال کی طرف، یعنی یہ سب چیزیں انہوں نے بیت المال کے اندر لوٹا دی۔ وجلس للناس بعد ثلاث، اور 3 دن کے بعد لوگوں کے لیے بیٹھے۔ وحملہم علی الشریعۃ، اور ان کو شریعت کے اوپر آمادہ کیا۔ حمل یحمل کا معنی اٹھانا، اعلیٰ کے صلے کے ساتھ آمادہ کرنا۔ وحملہم علی الشریعۃ، اور ان کو شریعت پر آمادہ کیا۔ ورد المظالم، اور انہوں نے مظالم کو دور کیا۔ مظلمتن، اس کی جمع آتی ہے مظالم، اس کا معنی ہے مظلوم کا مطالبہ یا مظلوم سے ظلماً لی ہوئی چیز۔ مظلوم کے مطالبے کو بھی کہا جاتا ہے، اور مظلوم سے جو چیز ظلماً چھینی جاتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے مظلمتن۔ تو چھینی ہوئی جو چیزیں تھی مظلوموں کی، وہ بھی واپس کر دی۔ ورد المظالم، اور مظالم کو لوٹا دیا۔ وأحیا الکتاب والسنۃ، اور کتاب و سنت کو زندہ کیا۔ وسار بالعدل، اور انصاف کے ساتھ چلے۔ ورفض الدنیا وزہد فیہا، اور دنیا کو ترک کر دیا اور اس میں بے رغبتی اختیار کی۔ ونہا عن القیام، اور قیام سے روک دیا، یا قیام سے مراد اگر کوئی آدمی آتا ہو بڑا آدمی تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر ان کا عزت و احترام کرتے ہیں، تو یہ مراد ہے۔ ونہا عن القیام، اور قیام سے انہوں نے روک دیا۔ وابتدا بالسلام، اور سلام کی ابتدا کی۔ وترک الوان الطعام وترک ان یخدم، اور انہوں نے قسم قسم کے کھانے چھوڑ دیے۔ وترک ان یخدم، اور اس بات کو بھی چھوڑ دیا کہ ان کی خدمت کی جائے۔ ویسے بھی مقولہ ہیں سید القوم خادمہم، کہ قوم کا جو سردار ہو اس کو تو دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ وہ مخدوم بن کر رہے۔ خود خدمت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، وہ خود دوسرے لوگ اگر خدمت کرے وہ الگ بات ہے۔ تو قوم کا جو سردار ہوتا ہے اس کو خادم بننا چاہیے۔ سید القوم خادمہم، یہ مقولہ ہے، قوم کا سردار جو ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، وہ مخدوم بن کر نہیں رہتا۔ وترک ان یخدم، اور اس نے ترک کر دیا کہ ان کی خدمت کی جائے، یعنی لوگ یہ مخدوم بنے اس کو ترک کر دیا، لوگ ان کی خدمت کرے ایسا نہیں چاہتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کہ ان کی کوئی خدمت کری نہیں چاہتے تھے۔ کان عندہ قوم ذات لیلۃ، ان کے پاس ایک رات ایک قوم تھی، یعنی ایک قوم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فقام الی السراج، پس وہ چراغ کی طرف کھڑے ہوئے۔ فاصلحہ، پھر ان کو درست کیا۔ سراج ان کا معنی چراغ، اس کی جمع آتی ہے سروجن، اور سراج اللیل کا معنی جگنو۔
فقیل لہو، پس اس کو کہا گیا، یا امیر المؤمنین نکفی کا، اے امیر المؤمنین ہم آپ کے لیے کافی ہے، یعنی آپ ہمیں حکم کر دیتے، ہمیں آرڈر کر دیتے، ہم یہ کام کر دیتے۔ قال، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، وما درنی، اور اس چیز نے مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ وما درنی یا ماں استفہام یا ہے، مجھے اس نے کیا نقصان پہنچایا، یعنی کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ قمت وانا عمر بن عبدالعزیز، میں کھڑا ہوا اس وقت بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا۔ ورجعت وانا عمر بن عبدالعزیز، اور میں لوٹا اس وقت بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا۔ یعنی یہ میں نے چراغ درست کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور اس کو درست کیا، اس کی وجہ سے میرا مرتبہ گھٹ نہیں گیا، میرا رتبہ نہیں گھٹ گیا، بلکہ جس حالت میں پہلے تھا وہی میری حالت رہے گی، اس سے میرا ویلیو ڈاؤن نہیں ہوگا۔ قمت وانا عمر بن عبدالعزیز ورجعت وانا عمر بن عبدالعزیز، میں کھڑا ہوا اس وقت اس حال میں کہ میں عمر بن عبدالعزیز تھا، اور میں لوٹا اس حال میں کہ میں عمر بن عبدالعزیز تھا۔ وَأُتِيَ ذَاتَ يَوْمٍ مِّنَ الْفَيِّ بِعَنبَرَةٍ، اور ایک دن ان کے پاس فے میں سے یعنی مال غنیمت میں سے عنبر کو لایا گیا۔ عنبر جو ہے ایک ٹھوس مادہ جو باریک پیسنے کے بعد مہکتا ہے یا آگ پر ڈالنے سے خوشبو نکلتی ہے، سمندری جانور کے پیٹ سے بطور فضلہ خارج ہوتا ہے، اس کو عنبر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح فیعن مال غنیمت کو کہا جاتا ہے۔ فیعن اس کی جمع آتی ہے افیا اور فیوعن، بلا کسی جنگ کے جو مال غنیمت حاصل ہو، بلا جنگ حاصل ہونے والا مال غنیمت اس کو فیعن کہا جاتا ہے۔ خراج کو بھی کہتے ہیں۔ اور زوال شمس کے بعد مشرق کی طرف پھیلنے والا جو سایہ ہوتا ہے اس کو بھی فیعن کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے افیاؤن اور فیوعن۔ وَأُتِيَ ذَاتَ يَوْمٍ مِّنَ الْفَيِّ بِعَنبَرَةٍ، اور ایک دن مال غنیمت میں سے ان کے پاس عنبرۃ لایا گیا۔ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَمَسَحَهَا، پس اس نے اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، پھر اس کو پوچھا۔ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، پھر اس کا حکم دیا۔ فَرُفِعَتْ حَتَّى تُبَاعَ، پس اس کو اٹھا لیا گیا یہاں تک کہ اس کو بیچ دیا گیا۔ ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَىٰ أَنفِهِ، پھر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ناک کے اوپر گزارا۔ مرہ امرو کا منع گزرنا، اور بابی افعال کے اندر لے جا مرہ یمیرو کا منع گزارنا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اس کی ناک پر گزارا۔ فوجد ریحہا، پس اس نے اس کی بو محسوس کی، اس کی بو کو پایا۔ فدعا بوضوء فتوضا، بس انہوں نے وضو کا پانی منگایا، پھر وضو کیا۔ وضو اس کا معنی ہے وضو کا پانی، وضو ان وضو کے پانی کو کہا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے وضو کا پانی منگایا، پھر وضو کیا۔ وَقَانَ لَهُ غُلَامٌ يَأْتِيهِ بِقُمْقُمٍ مِّن مَّاءٍ مُّسَخَّنٍ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ، اور آپ کا ایک غلام تھا جو آپ کے پاس پانی کا برتن لاتا تھا۔ مِّن مَّاءٍ مُّسَخَّنٍ، گرم پانی کا برتن لاتا تھا۔ قمقمن تانبی یا چاندی کی بوتل، گلاب پاش کو بھی کہا جاتا ہے، جمع قماقم۔ اور آپ کا ایک غلام تھا جو گرم پانی کا ایک برتن آپ کے پاس بوتل لاتا تھا جس سے وضو کرتے تھے۔ فقال للغلام یوما، ایک دن غلام سے کہا، اتسخن الماء فی مطبخ المسلمین، یہ فی مطبخ نہیں پڑھیں گے، فی مطبخل، خا کے اوپر زبر، یہ کتابت کی غلطی ہے، فی کی حرف جر کے بعد مجرور ہوتا ہے، اس لیے مطبخ ہی پڑھیں گے۔ اتسخن الماء فی مطبخ المسلمین، کیا تو مسلمانوں کی کچن میں پانی گرم کرتا ہے؟ قال نعم، تو اس غلام نے کہا ہاں۔ قال، عمر بن عبدالعزیز نے کہا، افسدتہ علینا، تو نے اس کو خراب کر دیا ہم پر، تو نے اس کو ہم پر خراب کر دیا، یعنی یہ غلط کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی حق ہیں
اس کے کچن کے اندر تو نے پانی گرم کیا، یہ تو نے غلط کیا، افسدتہ علینا، تو نے اس کو ہم پر خراب کر دیا۔ ثم حاسب تلک الایام، پھر آپ نے ان دنوں کا حساب لگایا۔ وادخل الحطب فی المطبخ، اور کچن میں لکڑیوں کو داخل کر دیا۔ وابطا یوما عن الجمعۃ قلیلا فعوتب فی ذلک فقال انما انتظرت قمیصی غسلته ان یجف، اور ایک دن جمعہ کو کچھ تاخیر کی، ایک دن جمعہ کو کچھ تاخیر کی تو اس سلسلے میں ان کو عتاب کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ صرف میں نے میرے کرتے کا انتظار کیا جس کو میں نے دھویا تھا۔ کس کا؟ میرے کرتے کے خشک ہونے کا انتظار کیا۔ انما انتظرت قمیصی غسلته ان یجف، صرف میں نے انتظار کیا میرے کرتے کا جس کو میں نے دھویا تھا، یعنی کہ کیا ہے کہ خشک ہونے کا انتظار کیا، میں نے میرا کرتا جس کو میں نے دھویا تھا اس کے خشک ہونے کا میں نے انتظار کیا، اس کی وجہ سے دیر لگ گئی۔ بطوع یبطؤ بطئا و بطاءً، باب کرم سے سست پرنا، سست رفتار ہونا، اور ابطا یبطؤ ابطاءً کا معنی دیر کرنا، سست پر جانا۔ اور سخن یسخن سخنن، سمیع سے گرم ہونا، اور سخن یسخن سخونتاً و سخانتاً، باب کرم سے اس کا معنی بھی گرم ہونا۔ اور اسخن یسخن اسخاخاً، باب اسخاناً باب افعال سے، اور سخن یسخن تسخیناً باب تفعیل سے اس کا معنی گرم کرنا۔ اسی سے سخان ہیٹر کو کہا جاتا ہے، پانی گرم کرنے کے سماور کو بھی کہتے ہیں۔ قال ازہر، اظہر نے کہا رأیت عمر بن عبد العزیز یخطب الناس وعلیہ قمیص مرقوع، اظہر نے کہا کہ میں نے عمر بن عبد العزیز کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، لیکچر دے رہے تھے، اس حال میں کہ آپ کے اوپر پیوند لگا ہوا کرتا تھا۔ رقع یرقع رقعن، اس کا معنی پیوند لگانا، مرمت کرنا، اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ مرقوع، پیوند لگا ہوا، قمیص مرقوع، پیوند لگا ہوا کرتا۔ یہ تھا القراءۃ الراشدہ، جزء ثانی کا سبق نمبر 26۔ انشاءاللہ آنے والا ویڈیو جو عمر بن عبد العزیز کی سوانح حیات پر ہی مشتمل ہے اور دوسرا پارٹ ہے، اس کا ترجمہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔